بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل على محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صلوات پرویز بھائی کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پرویز بھائی کی جو ٹیم ہے، جو حاضرین، سامعین، منتظمین یہاں تشریف فرمائے ہیں، تمام آپ سب کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات سورہ مبارکہ بقرہ کی 30ویں آیت ہے جو پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے۔ آپ کچھ دیر کے لیے اس تصور سے باہر آ جائیے کہ بارش ہو رہی ہے تاکہ مجلس پڑھ سکوں میں، اور اگر یہ فضا رہے گی تو پھر 5-8 منٹ ہی پڑھ پاؤں گا میں، لیکن آپ مجلس سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں؟ تو آیت کا سورہ مبارکہ بقرہ ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں ایک واقعے کو یاد دلا رہا ہے اپنے نبی کو، سرکار کو کہہ رہا ہے کہ ایک واقعہ گزرا تھا وہ تمہیں یاد ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا۔ تو یاد تو اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ حاضر رہا ہو۔ تو ایسا کوئی واقعہ ہے کہ جس موقع پر نبی تھے جب یہ واقعہ گزرا۔ اب واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جب میں نے آدم کو خلق کیا تو میں نے فرشتوں سے یہ کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدم خلق ہو رہے تھے تو محمد تم تھے، سرکار کا وجود تھا جب اللہ حضرت آدم کو بنا رہا تھا۔ کیا کروں اگر یہ بچہ مجلس کے بعد مجھ سے پوچھ لے کہ مولانا حضرت آدم کے بعد تو بہت سارے نبی آئے، پھر حضرت نوح آئے، حضرت نوح کے بعد بہت سارے نبی آئے، پھر حضرت موسیٰ آئے، پھر حضرت ابراہیم آئے، پھر حضرت عیسیٰ آئے، پھر حضرت عیسیٰ کے بھی کئی 100 سال کے بعد بلکہ کئی ہزار سال کے بعد سرکار دو جہاں آئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت آدم بنے اس سے پہلے نبی تھے، تو یا ہم اس ترتیب کو مانیں یا آپ کی بات کو مانیں؟ تو میں اس بچے کو جواب یہ دوں گا کہ بیٹا زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک دنیا کی زندگی ہے، ایک دنیا سے پہلے کی زندگی ہے، اور ایک دنیا کی زندگی کے بعد کی زندگی ہے۔
حیات کو اللہ نے، زندگی کو، صلوات پڑھے محمد وآلہ، حیات کو اللہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک دنیاوی حیات ہے، ایک عالم الست کی اور عالم ملکوت کی حیات ہے، اور ایک عالم آخرت کی حیات ہے۔ ایک عالم یہ ہے جس میں ہم ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ پہلے تو ہم اپنی حیثیت کو تو پہچانے ہیں، ہم سے ہمارے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جی۔ جو لوگ باہر نکلتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ساری دنیا یہی ہے جہاں ہم رہتے ہیں، اور جو لوگ دوسری دنیا میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو وہیں رہتے ہیں کہ جی جہاں ہم رہتے ہیں، وہ جو ایک لفظ کہتے ہیں نا کنویں کا مینڈک، تو کنویں کا مینڈک سمجھتا ہے کہ کنویں سے بڑھ کر کوئی دنیا ہی نہیں ہے۔ اسے کیا پتا کہ کنویں کے بعد ہی تو دنیا شروع ہوتی ہے۔ ہم جب اس دنیا میں رہتے ہیں، یعنی حیات دنیاوی کے اندر، اس دنیاوی حیات کے اندر جب سانس لے رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد کچھ ہوگا، یہ تو مولا نے یقین دلایا ہے نا۔ جس مولا نے یہ کہا ہے کہ اس کے بعد کوئی زندگی ہے، اسی مولا نے کہا ہے کہ اس سے پہلے بھی زندگی تھی۔ اب جو اس سے پہلے کی زندگی تھی، اس زندگی کے شروع ہونے سے پہلے جو تھے، وہ سب سے پہلا وجود محمد مصطفیٰ کا تھا۔ سرکار کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ سرکار کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، تو دنیاوی حیات سے پہلے ایک الست کی حیات ہے، ایک عالم ملکوت کی حیات ہے، ایک عالم زر کی حیات ہے، ایک عالم میثاق کی حیات ہے۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو قرآن و حدیث میں آئے۔ ایک ایسا عالم گزرا ہے جو عالم میثاق ہے، عالم زر ہے، عالم ملکوت ہے، عالم میثاق ہے۔ علم عہد یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، کیا بنی آدم ہم نے تم سے عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ کب لیا، کہاں لیا، اور سارے مجمع سے کب لیا؟ اور صرف پاکستانیوں سے نہیں، اور صرف 2020 اور 22 کے لوگوں سے نہیں، جتنے بھی انسان ہیں اللہ نے سب سے ایک جگہ پر وعدہ لیا ہے۔ جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں اللہ نے سب سے ایک جگہ پر وعدہ لیا ہے۔ یہ آدم کی ساری اولاد ایک جگہ پر کہاں تھی؟ جی، میں اپنے پردادا کے ساتھ کہاں تھا، آپ اپنے پردادا کے ساتھ کہاں تھے؟ اور قرآن تو کہہ رہا ہے اے سارے آدمیوں، اے سارے انسانوں، ہم نے تم سے وعدہ لیا ہے۔ کب لیا اللہ نے؟ جب سب انسان ایک جگہ جمع تھے، جب سب انسان ایک جگہ جمع تھے۔ آپ کے اور میرے پردادا کی روح، اور میرے اور آپ کے ہمارے پردادا کی روح اور ہماری روح ایک ساتھ بنی ہے۔ بدن مختلف زمانوں میں آیا ہے۔ بھائی تھوڑی گردن ہلائیے گا، بات جا رہی ہوتا ہے۔ آپ کے اور میرے پردادا کی روح، ان کے پردادا، میرے پردادا کے پردادا کی روح، اور میرے پڑپوتے کی اور پڑنواسے کی، اور میری 5ویں اور 8ویں 7ویں نسل جو آگے آئے گی آپ کی اور میری، ان کی روح، ہمارے بچوں کی روح، اور ہمارے آباء و اجداد کی روح اور ہماری روح ایک جگہ بنی ہے، ایک ساتھ تھی۔ اللہ نے روحوں سے وعدہ لیا تھا۔ آج آپ یوں ہی مجلس میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پرانا وعدہ ہے جس کی وفاداری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی ہماری روحوں سے اللہ نے بہت پہلے وعدہ لیا ہے۔ بدن ہمارے مختلف دوروں میں آتے ہیں، بدن ہمارے مختلف ادوار میں آئے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ مثلا میرے دادا کی روح جو ہے اس نے میری دادا کے بدن میں ڈال دی فلاں روح، اور میری روح جو ہے پوتے کے بدن میں ڈال دی۔ جی، میرا اور آپ کا بدن پوتا ہے، روح پوتی نہیں ہے۔ شاید کوئی بات کر سکوں۔ میرا اور آپ کا بدن نواسا ہے کسی کا، ہماری روح کسی کی نواسی نہیں ہے۔ اچھا، روح میں، کیونکہ اپنی زبان کے اندر روح ہمارے یہاں مؤنث ہے جی، ورنہ تو روح مؤنث نہیں ہے۔ لفظ روح مؤنث ہے ہماری زبان میں، مگر روح مؤنث اور مذکر نہیں ہے۔ بدن ہمارا، یہ اس وقت مردوں کے بدن سے میں بات کر رہا ہوں، اور ایک بدن عورت کا ہوتا ہے، تو بدن مرد اور عورت کا ہوتا ہے، روح مرد اور عورت نہیں ہوتی۔ جی تھوڑا آپ کی توجہ بڑھے۔
بدن مؤنث اور مرد کا بدن اور عورت کا بدن علیحدہ ہے اور مرد کا بدن علیحدہ ہے، مگر روح ایسا نہیں ہے کہ دونوں کی روح مؤنث اور مذکر نہیں ہے۔ اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، علی کے مولائی ہونے کے لیے بدن کو اولویت حاصل ہے یا روح کو؟ آج اس بارش میں آپ کا بدن بیٹھے گا ہی اس لیے کہ روح بٹھانا چاہ رہی ہے۔ آپ آگ پر ماتم کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کی روح یہ چاہتی ہے۔ آپ اپنے بدن کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں حسین کے نام پر اس لیے کہ روح چاہتی ہے۔ جن کی روحیں نہیں چاہتی وہ نہیں کرتے۔ تو سارا مسئلہ روح کی تربیت کا ہے۔ اس وقت ٹپکتے ہوئے پانی کے اندر اور قطروں اور بارش کے اندر بیٹھنا یہ بدن کو تکلیف پہنچا رہا ہے، مگر روح کی تو یہی غذا ہے۔ روح اس وقت طاقت پا رہی ہے، یعنی یہ دسترخوان بدن کو شاید تکلیف پہنچائے مگر یہ یہاں پر بیٹھنا روح کو مضبوط بنا رہا ہے۔ حج آپ کو کیوں یاد رہتا ہے؟ حج آپ کو کیوں یاد رہتا ہے؟ وہاں تو خیموں میں رہنا پڑتا ہے، وہاں تو پیدل چلنا پڑتا ہے، وہاں تو صحیح طرح سے کھانا بھی نہیں ملتا، وہاں وہ آپ کو حج یاد کیوں رہتا ہے؟ کربلا کا سفر یاد کیوں رہتا ہے؟ یہ نجف سے کربلا کی مشی، دنیا میں پتہ نہیں کتنے پیدل چلے ہوں گے آپ، کہیں پیدل چلنا آپ کو یاد نہیں ہے، مگر نجف سے کربلا یاد ہے، اس لیے کہ وہاں بدن کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، روح کو غذا مل رہی ہے۔ روح بے وفا نہیں ہے، بھلاتی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو اس عالم، اس حیات دنیاوی سے پہلے بھی ایک حیات تھی اور اس حیات کے بعد بھی ایک حیات ہے۔ اب وہ جو اس حیات سے پہلے کی حیات ہے، اس حیات کے اندر اللہ نے ہم سب سے وعدہ لیا تھا، ساری روحوں کو کھڑا کر کے کہا تھا۔ سرکار سے یہ والی گفتگو جو اس وقت میں کر رہا ہوں، سرکار سے کچھ صحابہ کرام، محترم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے کچھ اس طرح کی گفتگو کی جو اس وقت کا مضمون ہے ہمارا۔ تو حضرت نے اس گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ تم عام انسانوں سے کیا پوچھتے ہو؟ اگر تمہیں اجازت مل جائے اور موقع مل جائے اور نبیوں سے تمہیں موقع ملے کہ پوچھو کہ اللہ نے نبیوں کو نبی کیوں بنایا ہے؟ مثلا حضرت موسیٰ کو نبی کیوں بنایا ہے؟ حضرت ابراہیم کو اللہ نے نبی کیوں بنایا ہے؟ تو معصوم مولا فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں موقع مل جائے کہ تم ان نبیوں سے پوچھو کہ اللہ نے تمہیں نبی کیوں بنایا ہے، تو سارے نبی ایک زبان کہیں گے کہ ہمیں اللہ نے اس لیے نبی بنایا کہ ہماری روحوں نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور علی کی ولایت کا اقرار کیا۔ جن روحوں نے سب سے پہلے دسترخوان اللہ نے سب کے سامنے رکھ دیا، اللہ نے توحید کا، نبی کی رسالت کا، علی کی ولایت کا دسترخوان سب کے سامنے رکھ دیا، جس نے سب سے پہلے جا کر اس دسترخوان سے استفادہ کیا، اللہ نے اسے اتنا ہی بڑا درجہ دے دیا کہ جس نے بھی سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا۔ آپ سننا چاہ رہے ہیں مجھے یا نہیں؟ میرے بتاؤ ذرا مصطفیٰ کتنی دیر پڑھنا ہے؟ ایک صلوات نبی کی ذات۔ مصطفیٰ نے کچھ اٹک کے کہا ہے کہ پوری رات پڑھنا ہے، تو پوری رات تو خیر میں نہیں پڑھ سکتا، یہ تو بڑی بات کر دی انہوں نے، لیکن بہرحال کچھ دیر تو حاضر رہے۔ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، جس روح نے، اور پھر اللہ نے وہی اس کو درجہ دیا ہے۔ السابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ قاعدہ صرف ہمارے زمانے کے لیے نہیں ہے، ہر عبادت میں جو پہل کرتا ہے اس کا مقام پہلا ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ جی۔ پتھر تو ٹنڈو علیار میں بہت روڈوں پہ پڑے ہوئے ہوں گے، مگر ہر پتھر تو آپ انگوٹھی بنا کے ہاتھ میں نہیں رکھتے جی۔ کسی بھی گلی کا پتھر اٹھا کے انگوٹھی بناتے ہیں کیا آپ؟ یا عقیق ہی کیوں پہنتے ہیں؟ اس لیے کہ اول حجر یشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وہو عقیق۔ سب سے پہلا پتھر جس نے اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے وہ عقیق ہے۔
تو اگر پتھروں میں پتھر پہلے اللہ اور رسول اور علی کو مان لے تو وہ اولیاء کی ہاتھوں کی زینت بن جاتا ہے۔ جب سارے پتھر برابر نہیں ہیں، جب سارے جانور برابر نہیں ہیں، بھائی اگر تھکے نہیں ہیں تو مثال دے رہا ہوں، منڈی میں جانور تو بہت کھڑے ہیں، مگر وہ جانور نہیں ہے جسے آپ نے قربانی کے نام پہ علیحدہ کر لیا ہے۔ آپ نے ایک جانور کو علیحدہ کر کے کہا میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، تو یہ عام جانور نہیں ہے، جبکہ ابھی برابر میں اسی کے برابر میں کھڑا تھا کہ جو ابھی وہیں کھڑا ہے، جس کے لیے آپ نے ارادہ کر لیا وہ جانور معتبر ہو گیا، جس کے لیے آپ نے ارادہ کر لیا، منسوب کر دیا کہ یہ اللہ سے منسوب ہے، تو وہ عام جانور نہیں ہے، یہ عام پتھر نہیں ہے، وہ عام نبی نہیں ہے، وہ ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہے۔ تو جب سب برابر نہیں ہے تو نبی کے ساتھ رہنے والے برابر کیسے ہوں گے؟ نہ قرآن نے انہیں برابر کہا ہے، نہ خود نبی نے انہیں برابر کہا ہے۔ جی زمین اور آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچا نہیں دیکھا، یہ فرمان کسی اور کے لیے تو نہیں ہے نبی کا۔ جی ابو ذر سے زیادہ زمین اور آسمان نے سچا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت سلمان فارسی 10ویں درجہ ایمان پر فائز ہیں، یہ فرمان کسی اور کا تو نہیں ہے، کسی اور کے لیے تو نہیں ہے۔ 4 لوگوں کی جنت مشتاق ہے، جنت آوازیں دیتی ہے کہ کب آؤ گے مجھے سجانے کے لیے۔ ان میں ایک میثم تمار بھی ہیں، ان میں ایک مقداد بھی ہیں، ان میں سلمان اور عمار بھی ہیں، تو یہ سب برابر تو نہیں ہے۔ تو اللہ کسی کو برابر نہیں رکھتا۔ توجہ ہے، اس حیات سے پہلے ایک حیات تھی اور اس حیات کے بعد ایک حیات ہے۔ تو میں تو کیونکہ اپنی دنیا کے اندر ہوں اور دنیا کے علاوہ کوئی دنیا مانتا نہیں ہوں، کوئی حیات نہیں مانتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ کیسے وہ کہ جو صرف دنیاوی حیات میں رہتا ہو برابر ہو جائے ان کے ساتھ جو دنیاوی حیات سے پہلے تھے، جو دنیاوی حیات کے بعد بھی رہیں گے۔ الحجت قبل الخلق مع الخلق و بعد الخلق۔ حجت خدا اسے کہتے ہیں، میں مضمون مکمل کر رہا ہوں، امام محمد باقر تک پہنچ رہا ہوں۔ حجت خدا اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے پہلے تھا، مخلوق کے ساتھ رہتا ہو اور مخلوق کے بعد بھی وہ رہے، مخلوق رہے یا نہ رہے۔ معمولی بات نہیں ہے آپ اور میں اور ہم جن سے پیار کرتے ہیں، ہم جن کے دروازے پر بیٹھے ہیں نا، یہ وہ ہستیاں ہیں جو مخلوق سے پہلے تھیں، مخلوق کے ساتھ رہیں گی اور مخلوق کے بعد بھی ہوں گی۔ حجت خدا وہ ہے جو خلق سے پہلے ہے، خلق کے ساتھ ہے، خلق کے بعد ہے۔ یعنی میں اور آپ آئیں، ہم جیسے آئے اور گئے، لیکن جو لوگ پہلے سے تھے جو بعد میں بھی رہیں گے ان کی برابری ہماری نہیں ہے، ہم ان کی برابری کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم برابری کی کوئی بات سوچیں۔ ان ہستیوں میں کہ جنہیں اللہ نے مخلوق سے پہلے بنایا، مخلوق کے بعد رکھا اور مخلوق کے ساتھ رکھا، ان ہستیوں کو اللہ نے قرآن میں ایک نام دیا ہے۔ اللہ نے ایک نام دیا ان ہستیوں کو، اور اللہ نے ان ہستیوں کو نام دیا خلیفۃ اللہ۔ یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں۔ ایک نام ہے نبوت منصب کا، ایک نام ہے نبوت، ایک ہے رسالت، ایک ہے امامت، ایک ہے حجت خدا، ایک ہے ولایت، ایک ہے خلافت۔ یہ مختلف اصطلاحیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو، ضروری نہیں ہے جو رسول ہو وہ امام بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ جو حجت ہو، ضروری نہیں ہے کہ جو ولی ہو وہ حجت بھی ہو۔ جی لیکن کچھ ایسے عناوین ہیں کہ جو سب کے لیے شامل ہیں۔ ہر زمانے میں ہر زمانہ حجت خدا سے منور رہے گا، کوئی زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں رہے گا، کوئی زمانہ خلافت اللہ سے، خلیفہ خدا سے خالی نہیں رہے گا۔ ہر زمانے میں اللہ کا ایک خلیفہ ہے۔ اچھا مجھے تھوڑی دیر کے لیے معاف کیجئے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں پیروں کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں مثلا پیر صاحب کا خلیفہ، تو ہمارے ہاں جو خلیفاؤں کی اصطلاح ہے معمولاً جو ہمارے خطوں کے اندر ہے وہ بھی آپ کے ذہن میں رہے، لیکن میں تو معیار کو اونچا دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے مجمع کے سماعت کے معیار کو اونچا دیکھنا چاہتا ہوں، اور ہم بات اپنے علاقے کے پیروں کے خلیفاؤں کی بات نہیں کر رہے، ہم اللہ کے خلیفہ کی بات،
اور خلیفہ، اچھا چلیں تھوڑی دیر کے لیے خلیفہ کے اوپر بات کرتے ہیں. خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ان کے خلیفہ یعنی ان کی جگہ بیٹھتے ہیں. تو جس کی جگہ ہی نہ ہو اس کا کیا خلیفہ ہوگا؟ اللہ کی اگر آپ نے کوئی ایک جگہ مان لی کہ اللہ کی کوئی جگہ ہے اور اس کی جگہ بیٹھنے والا، تو اللہ کی تو کوئی جگہ نہیں ہے. اگر اللہ کی جگہ مان لیں گے تو اللہ کو صاحب جسم مان لیں گے. جسم ہی کسی جگہ بیٹھتا ہے، ہوا کے لیے جسم جگہ نہیں چاہیے. ایسا ہی ہے، جسم ہوتا ہے جس کو جگہ پر بٹھانا پڑتا ہے. اور پھر ہم جسم مان لیں گے. جسم مان لیں گے تو جسم کے تو اعضاء ہوتے ہیں، اور اعضاء ایک عضو کا دوسرا عضو محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ صمد نہیں ہوتا، جو صمد نہیں ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا. تو اللہ کا جسم نہیں ہے. صلوات پڑھ لیں، میں ہدیہ عرض کرتا ہوں. قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. قرآن کی آیت کے اوپر میں ہم غور کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس طرح کی مجلسوں کا اپنا ہی ثواب ہے کہ آپ مجلس سال بھر کرتے ہیں، مگر جب ایسے موسم میں مجلس کر رہے ہو نا تو اس کا اپنا ہی ثواب ہے. تو آپ یقین جانیے کہ آپ کو ثواب کسی اور انداز سے اللہ دینے والا ہے. اس کے ہاں گنا نہیں جاتا ہے، تولا جاتا ہے. وہ وزن دیکھتا ہے کہ کس کیفیت میں تم بیٹھے ہو. تو اللہ کے بارے میں ہمارا اور آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ ہم مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ میرے سنی شیعہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. میرا آدھا مجمع سنیوں کا مجمع ہے. میں خود بھی شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. ہاں، میرا اپنا انداز ہے سوچنے کا. مجھ سے سنی پیار کرتا ہے، مجھے سننے آتا ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں. ہم سنی شیعہ کا توحید کے بارے میں، اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جسم نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، اللہ جسم نہیں رکھتا، کیونکہ جسم جو ہوتا ہے وہ مکان کا محتاج ہوتا ہے. بہت شکریہ، آپ فلسفہ سننا چاہ رہے ہیں مجھ سے. جسم جو ہوتا ہے وہ مکان کا محتاج ہوتا ہے. آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں. آپ یہاں نہیں ہیں، میں وہاں نہیں ہوں. اور مجھے اور آپ کو چاہے وہ 2 فٹ کی جگہ چاہیے ہو، 6 فٹ کی جگہ چاہیے ہو، جگہ چاہیے. جسم مکان کا محتاج ہوتا ہے، اور مکان حد کے بغیر تصور میں نہیں آ سکتا. جی، یعنی 1 انچ اس طرف کوئی اور ہے اور آپ اس طرف ہیں. یہ حدیں بنانی پڑیں گی. اور جہاں حد بن جائے وہاں سمت بن جاتی ہے. تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا. جہاں حد بنا دیں وہاں سمت. مثلا ہمارے سہیل بھائی تشریف فرمائیں، ان کے جو ہے وہ لیفٹ پہ اور رائٹ پہ، اور مثال کے طور پہ ان کے پیچھے اور ان کے آگے یہ حدیں بنا رہے ہیں. تو جہاں حدیں بن جائیں، جہاں سمتیں بن جائیں وہاں حدیں بن جاتی ہیں. اور جہاں حدیں بن جائیں وہاں محتاجی بڑھ جاتی ہے. محتاجی، احتیاج، ضرورت بن جاتی ہے. اللہ کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ مکے میں ہے، اللہ ٹنڈوالہ یار میں ہے، اللہ مدینے میں ہے. یہ سوال ہی نہیں ہوگا اللہ کہاں نہیں ہے. پوری کائنات کی ایک فضا، سوئی کی نوک کے برابر فضا تصور نہیں کر سکتے جہاں اللہ نہ ہو. پوری کائنات میں یہ بھی میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی شان کے مطابق نہیں کہہ رہا، کائنات میں بھی محدود نہیں کر سکتے اسے. جی، کوئی ایک سوئی کے نوک کے برابر فضا نہیں ہے جہاں اللہ نہ ہو. تو جب ہم ایسا اللہ تصور کریں گے کہ جس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی محتاجی نہیں ہے، تو پھر وہی اللہ ہے جو علی بتا رہے ہیں، وہی اللہ ہے جو رسول اللہ بتا رہے ہیں، وہی اللہ ہے جس کا تعارف حسین نے کربلا میں کروایا ہے. بلا بلا حد ولا ضد، میرے مولا علی فرماتے ہیں اس کی کوئی ضد نہیں ہے. جی، ضد تو برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے. اللہ کا کوئی برابر ہے جو اس کے. اچھا پھر مولا یہ اللہ اکبر ہم کیوں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی کسی اور کو بھی بڑا مانا ہے، وہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر یعنی کچھ اور بھی اکبر ہیں، کچھ اور بھی ہیں، اور اللہ ان میں بڑا ہے. نہیں، مولا میرے مولا امام محمد باقر فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اللہ اکبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی بڑے ہیں ان میں ایک بڑا، سب سے بڑا اللہ. مولا فرما رہے ہیں الیاذ باللہ، معاذ اللہ، یہ ترجمہ نہیں ہے اللہ اکبر کا. امام فرماتے ہیں اللہ اکبر ان یوصف، اللہ اکبر ہے ہر اس بات سے جو اس کے بارے میں کہی جاتی ہے. اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر ان یوصف، اللہ ہر اس چیز سے اکبر ہے جو اس کے بارے میں کہی جاتی ہے. ہم کیا کہیں گے اللہ کے بارے میں
جو کچھ کہیں گے یہ اس سے بڑا ہے. اللہ اکبر بولتے ہیں نا روزانہ، اذانیں سن رہے ہیں روزانہ، ہم خود بول رہے ہیں. میرے مولا باقر فرماتے ہیں اللہ اکبر یعنی اللہ ہر اس چیز سے بڑا ہے جو اس کے بارے میں کہی جائے. کیا کہیں گے؟ جو یہ بہت اچھا بولے اس سے بھی بڑا ہے، اور اچھا بولے یہ اس سے بھی بڑا ہے. سب سے اچھا جو اللہ کے بارے میں بولتا ہے نا، اس بولنے والے خطیب کو علی کہتے ہیں. اللہ کے بارے میں سب سے اچھا بولنے والا خطیب مولا علی ہے. وہ سب سے اچھا اللہ کے بارے میں بولنے والا وجود مولا علی کا وجود ہے. وہ علی بھی اتنا اچھا بولنے کے بعد کہتا ہے میں نے تجھے پہچانا ہی نہیں. یا اللہ میں نے جو تیرے بارے میں کہا وہ تیرا حق ہی نہیں ہے. میں نے جو تیرے بارے میں، علی مولا فرما رہے ہیں، جو میں نے تیرے بارے میں کہا وہ تیرا حق ہی نہیں ہے. تو اللہ اکبر، توجہ کر لی. گفتگو یہ ہے کہ اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے، اللہ اشاروں میں نہیں آ سکتا. حتیٰ احتیاط دیکھیے، توحید کے عقیدے کی بات ہو رہی ہے، عقیدہ توحید کی بات ہو رہی ہے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے. مولا نبی فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، اس لیے کہ اللہ کے تمہاری نیت چاہے ماہ رمضان ہو لیکن رمضان اللہ کا نام ہے. یہ نہیں کہا کرو کہ اللہ رمضان آ گیا اور رمضان چلا گیا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں آنا اور جانا نہیں ہے. اللہ کے ہاں تو نہیں ہے نا آنا جانا. اللہ آیا اللہ چلا گیا، اللہ آیا اللہ چلا گیا، کیا مطلب ہے؟ یعنی آیا وہاں نہیں رہا، چلا گیا یعنی یہاں نہیں رہا. تو اللہ کے لیے آیا اور گیا نہیں کہا جائے گا. تو امام فرماتے ہیں اگر ماہ رمضان کے بارے میں کہتے ہو نا کہ آیا اور چلا گیا، تو کہا کرو جا شہر رمضان و ذہب شہر رمضان. ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان چلا گیا. صرف رمضان نہیں کہا کرو، رمضان کے ساتھ لفظ ماہ اور شہر لگایا کرو تاکہ تم طے کر دو کہ تم مہینے کے بارے میں بات کر رہے ہو، اللہ کے بارے میں بات نہیں کر رہے. تو اللہ یہاں ہے اور وہاں نہیں ہے، یہ نہیں بات ہوگی. اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ پر ہے. اللہ کی وحدانیت کا اقرار، اللہ سے قرب کون پائے گا؟ جو اللہ کے بارے میں، اللہ کے لیے جلدی جس نے اپنے آپ کو حاضر کیا ہو، پیش کیا ہو. کون ہے جو اللہ کے؟ تو سب سے پہلے جس روح نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، نبی کی رسالت کا اقرار کیا، مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا، اللہ نے اسے مقام دے دیا. جی ہمارے آباء و اجداد انبیاء کرام کی روحیں. اب خلق سے پہلے بھی ایک مخلوق ہے اور مخلوق کے بعد بھی ایک مخلوق رہے گی. ہم جس گھرانے سے محبت کرتے ہیں نا، ان کی یہ عظمت ہے کہ اللہ نے کچھ نہیں بنایا تھا تو محمد مصطفیٰ کو بنایا. کچھ بھی نہیں تھا تو سرکار تھے. یعنی حتیٰ حضرت آدم نہیں تھے مگر نبی تھے. کچھ نہیں رہے گا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، مگر اللہ کا چہرہ رہے گا. سب ختم ہو جائے گا مگر اللہ کا چہرہ رہے گا. تو وہ جسے اللہ نے سب سے پہلے بنایا، ان کے بعد حضرت آدم کو بنایا. انہیں جب اللہ نے بنا لیا تو ان کے نور کو ٹکڑا کیا. تھکے تو نہیں ہیں؟ سب بھی بسم اللہ نہیں کہہ رہے، کیا کروں؟ اللہ نے جب سرکار کے نور کا ٹکڑا کیا تو اس ٹکڑے کا نام علی رکھا. تو نبی اور علی کا وجود وہ ہے جو سب سے پہلے بنا ہے. تو یہ جواب میں نے اتنا لمبا دے دیا ان بچوں کے لیے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم سے پہلے حضرت نبی مکرم تھے. حضرت آدم نہیں تھے مگر ہمارے نبی تھے. یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی تو حضرت عیسیٰ کے بعد آئے. تو بھائی بنایا سب سے پہلے تھا، بھیجا سب سے آخر میں. یہ ان کا مقام ہے کہ انہیں سب سے پہلے بنایا اور سب سے پہلے بھیجا. تھکے تو نہیں ہیں؟ اب وہ جسے اللہ اپنا سفیر بنا کر بھیج رہا ہے، وہ جسے حجت خدا بنا کر بھیج رہا ہے، وہ جسے اللہ اپنی جانب سے اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے، تو اللہ کا خلیفہ وہ نہیں ہے کہ جو اللہ کی جگہ بیٹھے. اللہ کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو خلیفہ کا مطلب جگہ بیٹھنے والا، جگہ پہ بیٹھنے والا نہیں ہے. خلیفہ کا مطلب ہے نمائندہ. نمائندہ. خلیفہ کا مطلب ہے سفیر. تھکے نہیں ہے نا؟ جب اللہ کی کوئی حد نہیں ہے
تو خلیفہ کی حد کہاں سے ہم طے کریں گے؟ وہ آسمانوں میں بھی ہوگا، وہ زمینوں میں بھی ہوگا، وہ ہر فضا میں ہوگا، ہر خلا میں ہوگا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں اللہ کا خلیفہ نہ ہو۔ اچھا مجھے پتا ہے میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مطالعہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے روک لیں گے مجلس کے بعد کہ مولانا خود قرآن کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر جگہ پر ہیں؟ وہ تو صرف زمین پر ہیں۔ اچھا زمین پر ہے، اس کو بھی اگر میں نے سمجھ لیا نا تو یہ بھی میرا بڑا ہنر ہوگا۔ کتنی بڑی زمین ہے، اگر اتنا بھی میں نے انہیں مان لیا ہوتا کہ زمین کا کوئی کونا نہیں ہے جہاں ان کی برکت نہیں ہے، تو بھی تو یہ الجھن دور ہو جاتی کہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ کوئی چھوٹی زمین ہے، کوئی چھوٹی جگہ ہے۔ پھر آ جائیے اس بات کے اوپر کہ یہاں جو اللہ نے کہا ہے نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو زمین کو اللہ نے جو یاد کیا ہے، نام لیا ہے نا اللہ نے، زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو زمین در حقیقت اس پوری کائنات میں اللہ کی مملکت میں دار الخلافہ ہے۔ سبحان اللہ۔ زمین دار الخلافہ ہے۔ صدر مملکت اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں مگر وہ ٹنڈوالہ یار کی بھی صدر ہے۔ وزیر اعظم اسلام آباد میں بیٹھتا ہے مگر وہ مثال کے طور پہ حیدرآباد کا بھی وزیر اعظم ہے، ایسا یہ نہیں ہے، مگر وہ وہاں پر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ دار الخلافہ ہے۔ اس پوری کائنات کے لیے زمین دار الخلافہ ہے۔ اللہ کا جو بھی خلیفہ ہوگا، اللہ کا جو بھی سفیر ہوگا، وہ ساری کائنات اور ساری مخلوق کے لیے ہے، مگر وہ رہتا زمین پر ہے۔ یہ زمین پر اس کو بٹھایا گیا ہے، یہ دار الخلافہ ہے کائنات کے لیے زمین۔ اچھا زمین کو اللہ نے دار الخلافہ کیوں بنایا ہے؟ زمین کو اللہ نے دار الخلافہ کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر صلاحیت زیادہ ہے انسانیت پروری کی۔ سبحان اللہ۔ انسان کی پرورش کی سب سے اچھی جگہ زمین ہے۔ میں انسان کی بات کر رہا ہوں، پتلوں کی بات نہیں کر رہا۔ انسان پتلوں سے نہیں پہچانا جاتا، انسان اپنی انسانیت سے پہچانا جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو معاشرے میں آپ کو اپنے جیسا نظر آ رہا ہو وہ انسان ہو، ہر دو ہاتھ پیر رکھنے والا انسان ہو۔ مولا علی فرما رہے خبردار ہر چلتے پھرتے کو اپنے جیسے کو انسان نہ سمجھنا، جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ انسان کہاں ہے؟ جس کا احساس مر چکا ہو وہ انسان کہاں ہے؟ جسے اس بات کا احساس نہ ہو کہ میرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے وہ انسان کہاں ہے؟ جسے اس بات کا احساس نہ ہو کہ فلاں پہ ظلم ہو رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر رہا اس کے لیے، یہ انسان کہاں ہے؟ انسان تو وہ ہے جس کے ہاں احساس زندہ ہو، جس کا ضمیر زندہ ہو۔ تو بات انسانوں کی کر رہے ہیں۔ انسان پروری کے لیے سب سے اچھی جگہ زمین ہے، اور زمین یعنی مٹی، زمین یعنی خاک۔ یہ جو زمین ہے نا یہ اولیاء اللہ کے ولی بنانے کی جگہ ہے۔ فلاں چیز فلاں فیکٹری میں بنتی ہے، فلاں چیز فلاں لیبارٹری میں بنتی ہے، فلاں دوا فلاں میڈیسن کمپنی کی فلاں لیبارٹری میں بنتی ہے۔ انسان بنانے کی لیبارٹری کہاں ہے؟ انسان بنانے کی لیبارٹری یہ مٹی ہے۔ جتنا اس مٹی سے آپ قریب ہوتے چلے جائیں گے انسان زیادہ اچھے ہوتے چلے جائیں گے۔ کائنات کے سب سے بڑے انسان کو مٹی پسند تھی جسے ابو تراب کہا جاتا ہے۔ جی دنیا کے دو لوگ اگر سدھر جائیں نا معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ایک پیسے والا اور ایک حیثیت والا۔ پیسے والا اور حیثیت والا اگر سدھر جائے تو سارا ماحول سدھر جائے گا۔ اور پیسے والے اور حیثیت والے کو اللہ حج پہ بلاتا ہے، واجب ہے۔ حج کس پہ واجب ہے؟ حج کس پہ واجب ہے؟ ٹھیلا لگانے والے پر، ککڑی بیچنے والے پر، یہ جوتیاں جو بیٹھ کے چوک پہ بنا رہا ہے اس پہ حج واجب ہے؟ اس پہ تو واجب ہی نہیں ہے۔ حج تو اس پہ واجب ہے جس کے پاس پیسہ ہے، حج اس کے پاس واجب ہے جس کی صحت اچھی ہے۔ یہ دو ہی لوگ تو ہیں جو معاشرے میں فساد کا سبب بھی ہیں اور خدمت گزار بھی یہی ہے۔ ان دونوں کو اللہ نے حج پہ بلا لیا، حج ان پہ واجب ہے۔ جا رہے ہیں، جا چکے ہیں۔ جی میں حج پر گیا، میرے ساتھ ایک وزیر تھے، ہم مزدلفہ کے اندر مشعر الحرام میں کنکریاں بین رہے تھے شیطانوں کو مارنے کے لیے، رمیہ جمرات کے لیے وہ کنکریاں بینتے ہیں نا مزدلفہ میں، مشعر الحرام میں،
رات میں وہاں ٹھہرتے ہیں، تو کنکریاں خود ڈھونڈنی ہوتی ہیں شیطانوں کو مارنے کے لیے. تو ہم جو ہے وہ شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں ڈھونڈ رہے تھے. سب لگے ہوئے تھے، اپنے اپنی تھیلیاں ہاتھ میں ہوتی ہیں سب حاجیوں کے، اس میں ڈھونڈ کے جمع کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک ہمارے ساتھ ایک وزیر تھے، وہ ڈھونڈ رہے تھے کنکریاں، تو میں بھی ڈھونڈتے ان کے قریب سے گزرا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور کیسا لگ رہا ہے؟ 25 گاڑیاں آگے پیچھے جی، اور سارا شہر بند کروا دو، وزیر صاحب آ رہے ہیں. وہ صاحب تھے جو وہاں بیٹھے ہوئے مٹی پر کرید رہے تھے مٹی کے اندر کنکریاں، کیونکہ کنکریاں بنانے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بڑا پتھر لے کے اسے کوٹ لیں، اس میں کنکریاں بنا لیں، یہ اجازت نہیں ہے. ڈھونڈنی ہوں گی کنکریاں. ٹھیک، کنکریاں ڈھونڈ، اچھا اس کا بھی نصاب ہے، پوروے سے زیادہ بڑی نہ ہو. ادھے پتھر نہیں ڈھونڈ رہے، بڑے بڑے پتھر نہیں ڈھونڈ رہے، کنکریاں اس کا نصاب ہے کہ جو آپ کی انگلی کا وہ پوروا ہے اس سے بڑی نہیں ہونی چاہیے. تو پھر وہ نصاب دیکھ کے بڑا اٹھا لیا پھینک دیتے ہیں، پھر اسی کے برابر اٹھاتے ہیں. بڑا کام ہے، اللہ آپ کو لے جائے. تو وہ ایسے ہی بین رہے تھے بیٹھے ہوئے، اور ان کے ساتھ جو پروٹوکول پاکستان میں چلتا ہے میں جانتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ حضور کیسا لگ رہا ہے؟ تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے مولانا اللہ ناک رگڑوا رہا ہے، خوب ذلیل کر رہا ہے ہمیں، خوب عیش کر لیا، یہاں آ کر ہماری حیثیت بتا. یہ جو انسان اپنے آپ کو کیسے سنبھالے گا بھائی؟ یہ تو بے قابو ہو جاتا ہے. اسے تو ذرا سا پیسہ مل جائے تو یہ فرعون ہو جاتا ہے. اسے تو ذرا بڑی کرسی مل جائے تو یہ بھول جاتا ہے کہ یہ کیا تھا، کب تھا، کیسا تھا. تو لہٰذا بار بار انہیں بلاؤ، انہیں حج پہ بلاؤ. اور حج پہ نہیں جا سکتے ہو تو حسین کو سلام کرنے چلے جاؤ. یہ جو کربلا کی زیارت کا ثواب اتنا زیادہ ہے، وہ کیوں ہے؟ اس لیے زیادہ ہے، اس لیے اس ثواب کو رکھا گیا ہے. وہاں جا کے تمہیں اپنی حیثیت پتہ چلے گی کہ بڑا آدمی وہ نہیں ہے جو تڑاک سے جواب دے دیتا ہو. بڑا آدمی وہ ہے جو صبر کرتا ہو. بڑا آدمی وہ نہیں ہے جو فوراً بدلہ لے لیتا ہو. بڑا آدمی وہ ہے جو معاف کر دیتا ہو. جی، میں ایک بزرگ کا جملہ نقل کر رہا ہوں، وہ فرمانے لگے سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے. بڑا آدمی کون ہے بھائی؟ فٹوں سے تھوڑی ناپا جائے گا بڑا آدمی، انچی ٹیپوں سے تو نہیں ناپا جائے گا یہ 6 فٹ کا ہے تو بڑا آدمی ہے. بڑا آدمی وہ ہے جس کے یہاں صبر ہے، برداشت ہے، تحمل مزاجی ہے. اور یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ اس انداز سے جینے کا طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ وہ اس گھرانے نے سکھایا ہے جن کی یاد میں ہم جمع ہیں. انہوں نے بتایا ہمیں. جی، میرے مولا گزر رہے ہیں، میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام ایک رستے سے گزر رہے ہیں. کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مجمع لگائے بیٹھا ہے. حضرت نے پوچھا کون ہے یہ؟ کہنے لگے یہ علامہ ہے. حضرت نے فرمایا علامہ کون ہوتا ہے؟ کہنے لگے اس کو حسب نسب یاد ہیں، اس کو شجرے یاد ہیں، اسے دیوان کے دیوان شاعروں کے یاد ہیں. بہت بڑا فاضل، بہت جاننے والا، بہت ہی قابل آدمی ہے، اس لیے اسے علامہ بولتے ہیں. حضرت اس مجمع میں جا کے کھڑے ہو گئے جہاں وہ بیٹھا ہوا لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا. ایک نگاہ اس کی امام کی طرف گئی اور پھر اس نے لوگوں کو جواب دیتے دیتے اٹکنا شروع کیا اور اس سے جواب بن نہیں رہا تھا. تو پھر امام کو دیکھ کر کہا کہ آپ عالم ہیں. امام کا آنا، امام کا وہاں کھڑا ہونا اس پہ روب ڈال رہا تھا. تو امام سے کہنے لگا آپ عالم ہیں؟ اب دیکھیے قربان جائیے اس گھرانے پر. امام نے اسے کہا میں جاہل نہیں ہوں بھائی، میں 4 کتابیں پڑھنے کے بعد مجھے کوئی علامہ لکھ دیتا ہے تو میں اسے روکتا نہیں ہوں، دل میں خوش ہو رہا ہوتا ہوں. اچھا نہیں لکھے تو تھوڑا بہت رہتا بھی ہے کہ اس نے نام ہمارا پورا نہیں لکھا. مصطفیٰ کو فون کر کے تو کبھی نہیں کہا، مگر کبھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ یار انہوں نے سیدھا لکھ دیا شہنشاہ حسین نقوی، کچھ آگے پیچھے لگا دیتے. ہمارا تو یہ حال ہے نا بھائی. میں آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہا، اپنی برائیاں کر رہا ہوں. یہ حال ہے نا ہمارا. جبکہ ہمیں کیا پتا ہمارا علم کیسا علم ہے، ہمارا علم کون سا علم ہے. ہم مثال کے طور پہ اسکول میں داخل ہوئے، میٹرک کیا اور پھر فلاں انٹر کیا اور پھر آگے بڑھے اور پھر ایم فل کیا اور پی ایچ ڈی کی اور آہستہ آہستہ معلومات کا ذخیرہ ہوتا چلا گیا. اور آج آپ کے سامنے 4 کتابیں لکھ لی ہیں، 2 ادارے بنا لیے ہیں، تو آپ کے سامنے آ کے معتبر گیری کر رہے ہیں. معاف کیجیے گا، اپنے آپ کو معتبر بتا رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بتا رہے ہیں. ہمارا علم کیا علم ہے؟ ذرا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے تو بھول جاتے ہیں، لو ہو جائے تو بھول جاتے ہیں، بھوک لگ رہی ہو تو یاد نہیں آتا. جی، لمبا سفر کر کے آ رہے ہوتے ہیں، کہیں سے تھکے ہوا بدن ہوتا ہے تو ہم سے مجلس اچھی نہیں پڑ جاتی. یہ ایسا ہمارا علم ہے، ہماری یہ حیثیت ہے. جو ماں کی گود میں کہتے ہوں قرآن سناؤں،
انجیل سناؤں، زبور سناؤں؟ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ جب وہ کہنے لگا نا کہ آپ عالم ہیں تو عاجزی دیکھیے، خاکساری دیکھیے۔ جی یہ ہمارے لیے پیغام ہے نا، یہ سبق ہے نا۔ جب اس نے امام سے کہا نا آپ عالم ہیں، حضرت نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں، یہ نہیں کہہ رہے میں عالم ہوں۔ اتنا بڑا عالم وہ کہہ رہا ہے کہ میں جاہل نہیں ہوں۔ کتنا بڑا عالم، جس کے لیے نبی نے فرمایا ہو کہ میری نسل میں ایک میرا بیٹا آنے والا ہے جس کے وجود سے علم کے چشمے پھوٹیں گے، باقر العلوم، جس کے وجود سے علم کے چشمے پھوٹیں گے، جس کا لقب ہو باقر العلوم، جو علوم جس سے نکلتے ہوں، علم نہیں علوم کا سر چشمہ، وہ امام معصوم، وہ امام محمد باقر۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں جاہل نہیں ہوں۔ بلا لیا تھا ایک بہت بڑے حاکم نے کہ کسی طرح ان کو، اچھا میں دیکھیں اس وقت فلسفہ تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہوں جی، منطق پڑھا ہوا ہوں، مثلا جو 8 10 20 15 میں آپ کو علوم کے نام بتا دوں گا، میں یہ پڑھا ہوا ہوں۔ مجھے تیر اندازی نہیں آتی، مجھے مثال کے طور پہ تیراکی نہیں آتی، مجھے مثلا گھوڑ سواری نہیں آتی، مجھے مثلا فلاں فن نہیں آتا، مجھے آرٹ کے فنون نہیں آتے، مجھ سے ڈرائنگ نہیں بن پائے گی، مجھ سے سینری نہیں بن پائے گی، میں 85 علوم کو نہیں جانتا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیسے عالم ہیں جن پہ ہماری جانیں قربان، کہ دنیا میں علوم کا تعارف بھی انہوں نے کروایا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ بھی کوئی علم ہے۔ وہ لوگ، وہ گھرانہ بلا لیا میرے مولا کو، تیر انداز تیر کر کھینچ رہے تھے، مار رہے تھے، ایک نشانے کے اوپر تیر مار رہے تھے، شرمندہ کرنے کے لیے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے مجتہدین کو پڑھاتے ہیں، بڑے بڑے فقہا کو اور مفتیوں کو پڑھاتے ہیں، میں ان سے اگر کہوں گا اور ان سے تیر چلے گا نہیں تو پھر شرمندہ ہوں گے تو میری مراد پوری ہو جائے گی۔ ان کے چاہنے والے، ان کے مولائی، ان کے شیعہ جو ہے وہ کہیں گے دیکھو ہمارے امام کو شرمندہ کر دیا۔ تو آواز دے کر کہنے لگا امام محمد باقر سے، آپ تیر چلائیں گے؟ حضرت نے فرمایا میں ضعیف ہو گیا ہوں، میں کیا تیر چلاؤں گا۔ اس نے کہا ہم نے تو سنا ہے کہ آپ کے شیعہ آپ کے لیے کہتے ہیں کہ آپ ہر علم میں ماہر ہوتے ہیں، ہر فن آپ کو آتا ہے، کوئی دنیا کا علم اور فن نہیں ہوتا جو آپ کے شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں کو نہ آتا ہو، تو آپ کو تو سب کچھ آنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا رہنے دو، میں ضعیف ہو گیا ہوں، میں کیا تیر چلاؤں گا۔ کہلا نہیں بتائیے۔ حضرت پھر اپنی جگہ سے اٹھے، حضرت نے تیر جوڑا اور تیر نشانے پہ دیا، وہ جو دائرہ تھا وہاں جا کے بالکل اس نقطے پہ جا کے تیر لگا۔ حضرت تیر رکھنے لگے، اس نے کہا اور چلائیے۔ حضرت نے فرمایا رہنے دو، کہ نہیں اور چلائیے۔ حضرت نے دوسرا تیر لیا، وہ پہلے تیر کے پشت میں جا کے لگا۔ 7 تیر امام مارتے رہے اور ہر تیر ایک تیر کے اندر لگتا رہا۔ حضرت نے فرمایا یہ تو بڑھاپے کا حال ہے، جوانی میں اس سے اچھا تھا۔ یہ گھرانہ، یعنی کوئی ایسا فن نہیں ہے دنیا کا، کوئی ایسا علم نہیں ہے دنیا کا۔ صلوات پڑھ لیں ائمہ اہل بیت کی عظمت پر۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ وہ امام، وہ معصوم، وہ حجت خدا، وہ خلیفۃ اللہ جسے اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے مقرر فرمایا، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ اتنا کچھ جاننے والے لوگ، اتنے قابل لوگ، کیا انہیں مارا جاتا؟ یہ ٹیلنٹ کا، یہ میرٹ کا قتل، یہ کسی بدن کو نہیں مار رہے ہو تم، بلکہ تم صلاحیتوں اور قابلیتوں کا قتل کر رہے ہو، اس لیے کہ ان کے چلے جانے کے بعد تو پھر تمہارے پاس وہ قابل وجود نہیں رہ پائے گا۔ زہر دے دیا، زہر دے کر امام کو مار دیا حشام ابن عبد الملک نے جی۔ اور جب زہر کا اثر بدن پہ بڑھنے لگا نا، تو ایک ایسا وقت آیا، ایسا بھی وقت آیا کہ امام سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ امام سے لیٹا نہیں جا رہا تھا، پھر ایسا بھی وقت آیا کہ امام سے ایک لمحے کے لیے اطمینان اور چین نہیں تھا، تکلیف تھی بدن میں، اور پھر امام کو زہر کے اثر سے شہادت کا درجہ ملا۔ مگر جس وقت میں امام باقر شہید ہو رہے تھے، تو امام محمد باقر کی شہادت پر، امام باقر کی شہادت پر امام جعفر صادق یہ کہہ کے رو رہے تھے
کہ ساری زندگی جس نے کربلا کو یاد کیا آج اس کے جنازے میں اتنا بڑا مجمع ہے، اور وہ روتے اس بات پر تھے کہ میں نے اپنے دادا حسین کو بے گور و کفن دیکھا۔ جنازہ امام محمد باقر کا تھا اور امام جعفر صادق مصائب پڑھ رہے تھے کربلا کے، اور بتا رہے تھے کہ میرے بابا مجھ سے کیا کیا بتاتے تھے۔ جب امام سجاد کی شہادت ہو رہی تھی نا زداروں، تو اس وقت میں امام سجاد نے امام باقر کو بلا کے کہا تھا، محمد باقر تم کربلا میں کتنے بڑے تھے؟ تو امام محمد باقر نے فرمایا بابا میں 4 سال کا تھا۔ سن 57 ہجری میں امام محمد باقر کی ولادت ہے اور سن 61 ہجری کا واقعہ کربلا کا ہے۔ 4 سال کی عمر تھی امام محمد باقر کی کربلا میں۔ جو عمر جناب سکینہ بنت الحسین کی تھی نا، وہی عمر جناب امام محمد باقر کی تھی۔ 4 سال کی عمر میں کیا کچھ نہیں دیکھا امام نے، اور کہاں کہاں سے نہیں گزرے، کوفہ، شام، شام کا دربار، شام کا بازار۔ ہاں زدارو، ہاں جب امام سجاد نے امام محمد باقر سے پوچھا محمد باقر تم کربلا میں کتنے بڑے تھے؟ فرمایا بابا میں 4 سال کا تھا۔ بیٹا تمہیں کچھ یاد ہے کہ کیا دیکھا تم نے؟ تو امام محمد باقر نے فرمایا بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اکبر کا لاشا لے کر آئے، اجرکم اللہ۔ بابا میں نے دیکھا دادا حسین قاسم کا لاشا لے کر آئے، میں نے دیکھا کہ چچا عباس کا لاشا لے کر آئے، بابا میں نے دیکھا دادا حسین علی اصغر کا لاشا لے کر آئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ دادا حسین کو لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں، اور پھر فرمانے لگے بابا میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک ظالم دادی زینب کے سر سے چادر اتارا۔ یہ مصائب بیان کرتے جا رہے تھے اور امام محمد باقر بیان کر رہے ہیں، امام سجاد گریہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک جملہ فرمایا بابا میں نے دیکھا دادا حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ پورا کربلا کا واقعہ امام محمد باقر بیان کیا کرتے تھے، گریہ کیا کرتے تھے۔ یعنی آپ نے 36 سال تک امام سجاد کا تو سنا ہے نا کہ امام سجاد 36 سال تک روتے رہے کربلا کے واقعات کو یاد کر کر کے، 36 سال تک روتے رہے۔ حتیٰ ایک دن امام سجاد کے رونے کی آواز اتنی بلند تھی کہ ایک امام کی گلی سے ایک مسافر اونٹ پر بیٹھا ہوا گزر رہا تھا، تو اس کا اونٹ بپھر گیا، اس کا اونٹ بے چین ہو گیا۔ اسے اپنے مالک کو گرانے لگا تو کہنے لگا یہ کون ہے جو رو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ زین العابدین ہے جو کربلا کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ تو کہنے لگا ان کا حق ہے کہ یہ ایسے ہی روئیں، انہوں نے تو ایسے ایسے لاشیں دیکھے ہیں کہ اگر کوئی ایک لاشا دیکھے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ انہوں نے کربلا میں بڑے مظالم دیکھے ہیں۔ امام محمد باقر نے کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور پھر جب شہادت ہوئی ہے، بس آخری جملہ، جب شہادت ہوئی ہے تو امام باقر کا جنازہ غسل و کفن دیا امام جعفر صادق نے، اور پھر امام جعفر صادق نے نماز جنازہ پڑھائی، اور امام جعفر صادق نے جنت البقیع میں امام حسن کے برابر میں امام محمد باقر کو دفنا دیا۔ جب لاشا دفنا کے آ رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایک چاہنے والے نے پرسہ دیتے ہوئے ایک جملہ کہا مولا آپ صابروں کے امام ہیں، فرمایا میری آنکھوں میں آنسو اس بات کے ہیں کہ جس کا یہ عزادار تھا اس کا لاشا 3 دن بے گور و کفن رہا، اور حسین مولا کا لاشا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ 3 دن تک نبی کے بیٹے کا لاشا، نبی زادے کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن رہا، اور اسی حسین کا عزادار آج شان سے دفنایا گیا ہے۔ تو میں اس پہ رو رہا ہوں کہ لا یوم کا یوم کا ابا عبداللہ، اے حسین جو کربلا میں آپ کا دن تھا وہ کسی کا دن دنیا میں نہیں رہا۔ کربلا کربلا ہے اور حسین حسین ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی اغفر لأولیائک۔